پر رہا، جن کے ساتھ انہوں نے خلا لے لی 2012 میں، وہ پچھلے 10 سال سے ان کو ہیراس کر رہا ہے۔ کس طرح سے ان کو ہیراس کیا جا رہا ہے، کیا ہے اس کے پیچھے پوری کہانی، وہ ہم انہی کی زبانی سنیں گے۔ بہت شکریہ منیزہ صاحبہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ ہمارے ناظرین کو خود بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا جو آپ کے ایکس ہسبینڈ ہے، رکن قومی اسمبلی ہیں جمیل احمد، آپ نے ان کے اوپر سنگین الزامات لگائے ہیں، یقیناً ان الزامات میں حقیقت ہوگی، آخر کیا کیا انہوں نے ایسا، آپ کن مشکلات کو فیس کر رہی ہیں، پلیز بتائیے گا۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا اپنی بات کہنے کا۔ ایشو یہ ہے کہ میں 2010 سے یہ ہراسمنٹ فیس کر رہی ہوں، لیکن میں نے کبھی بھی آ کے کسی کے سامنے یہ بات نہیں کی۔ ہراسمنٹ کا لیول یہ ہے کہ مجھ پہ، میرے سٹاف پہ FIRs کٹوائی جاتی تھیں، اور ہم سارا وقت تھانوں میں اور کورٹوں میں ہم گھومتے رہتے تھے۔ اس کے بعد ایک لیول اور آگے بڑھے، انہوں نے سول سوٹس فائل کرنی شروع کر دیں کورٹس میں۔ ہمت کی بات آپ یہ دیکھیے کہ میں 2012 میں خلا لے چکی تھی، اس کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہا، اور جو سول سوٹس فائل کی جاتی ہیں۔ آپ کے بچے بھی تھے کیا؟ جی، میری ان سے دوسری شادی تھی، اور پہلے ہسبینڈ سے میرے 2 بیٹے ہیں، ان سے ایک بیٹا تھا جس کو یہ 2012 میں لے کے چلے گئے تھے، اور اس کے لیے بھی میں نے پٹیشن فائل کی تھی۔ ہائی کورٹ ان کو 5 سال تک ڈھونڈتی رہی، ایبسکونڈر ڈکلیئر کیا، ان کے نان بیلیبل وارنٹس ایشو کیے، تو یہ 2017 میں کورٹ میں آئے بچے کو لے کے، ظاہر ہے وہ بچہ نہیں رہا تھا اس وقت تک۔ یہ فورج ڈاکیومنٹس کے ساتھ کورٹ میں کیسز فائل کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو فالو اپ نہیں رکھتے۔ کیسز میں کیا کہا جاتا ہے؟ کیسز میں یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ کی ہے میرے ساتھ۔ جب کورٹ ان سے یہ پوچھتے، اور پارٹنرشپ ہے ہماری 50% کی، جب کورٹ نے ان سے پوچھا، 2 مختلف کیسز تھے، کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے یہ کروڑوں روپے کیسے انویسٹ کیے، موڈ آف پیمنٹ کیا تھا، اور جو دیگر جو چیزیں ہیں ایک پارٹنرشپ ڈیڈ کو اوتھینٹک کرنے کے لیے، تو ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ اسی لیے جتنے بھی کیسز انہوں نے مجھ پہ فائل کیے وہ سب میرے حق میں اس کے فیصلے ہوئے، اور کورٹ نے لکھا ہے اپنے آرڈر میں کہ میلیفائڈ انٹینشنز ہیں اور فورجری ہے، اور یہ جتنی FIR فیصلے ہو چکے آپ کے حق میں، اب کیا پرابلم پیدا ہوئی؟ اب انہوں نے یہ کیا، MNA بننے کے بعد انہوں نے کراچی میں جو کیسز تھے ہم وہ تو لڑ رہے تھے، اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے سملر نیچر کا کیسز یہاں بھی چل رہے تھے، انہوں نے اسلام آباد کورٹ میں کیس کر دیا، اور وہاں کورٹ کو میرا غلط پتہ دیا۔ میں تو 50 ایئرز سے جو پبلیکیشن ہاؤس ہے وہ کراچی میں ہے، ہم کبھی کراچی سے باہر نہیں گئے۔ انہوں نے کورٹ کو کہا کہ میں اسلام آباد میں رہتی ہوں، کورٹ کو غلط پتہ دیا میرا، اور آن اوتھ کورٹ نے ان سے پوچھا، کورٹ سیٹسفائیڈ نہیں تھی ان کے ڈاکیومنٹس پہ، ان کی بات پہ، تو انہوں نے جھوٹا حلف نامہ داخل کروایا، اور انہوں نے کہا جی یہ خاتون اسلام آباد میں رہتی ہیں، جس پہ کورٹ نے ایکسپارٹ کیا، ایگزیکیوشن کراچی آ گئی، میری پراپرٹی، میرا بزنس، میری ہر چیز کو کورٹ نے آکشن کرنے کے آرڈر۔ پھر آپ کو ایکسپارٹ ہی کر دیا گیا اس کیس کے اندر؟ جی ایکسپارٹ کر دیا گیا، اور اس کے بعد ایگزیکیوشن کراچی بھیج دی گئی، کیونکہ پھر انہوں نے جا کے کورٹ سے کہا کہ جی وہ خاتون جو ہیں وہ اپنے پتے مستقل بدلتی رہتی ہیں اور اب وہ کراچی چلی گئی ہیں، تو کورٹ نے ان کے کہنے پہ ایگزیکیوشن کراچی بھیج دی۔ 2021 مئی میں یہ ایگزیکیوشن میرے پاس آئی، کورٹ نے مجھے سمن کیا، تو میں کورٹ گئی، اور مجھے پتا چلا کہ میرے خلاف تو اسلام آباد کورٹ میں کیس تھا، اور وہ ایکسپارٹ ہو گیا، اور ایگزیکیوشن آئی ہوئی ہے، اور سب آکشن ہونے جا رہا ہے۔ تو بس ایک ہی کیس کیا ہوا تھا؟ ایک کیس انہوں نے یہ کیا ہوا ہے ریسنٹلی، اور ایک انہوں نے مجھ پہ اور میرے بیٹے پہ گستاخ رسول کا کیس کیا تھا، FIR کٹوائی تھی، جو پہلے C کلاس ہوئی پھر B کلاس ہوئی، لیکن انہوں نے جو ان کا طریقہ ہے کہ یہ ری انویسٹیگیشن کی پٹیشنز لگا دیتے ہیں، تو انہوں نے وہ پٹیشن لگائی۔ اگر کنسیل آف فیکٹ ہوتا ہے کسی بھی ممبر عوام کے منتخب نمائندے سے، تو کنسیل آف فیکٹ کرنے سے، جھوٹا حلف نامہ داخل کرنے سے کیا ان کی رکنیت برقرار رہ سکتی ہے؟ کیا آپ نے اپنے وکیل سے یہ مشورہ کیا ہے، بات کی ہے؟ جی بالکل، ایڈوکیٹ سے بات ہوئی ہے، ہم پہلے ہراسمنٹ کی پٹیشن لگائیں گے، 1-2 دن میں بس وہ ہو جائے گی تیاری، پھر ہم ECP میں اپلیکیشن فارورڈ کریں گے کہ یہ شخص صادق اور امین نہیں ہے، اس کو فوری طور پہ ڈی سیٹ کیا جائے۔ تو ہمیں چونکہ ان کا ورژن ہم نہیں لے پائے ہیں، لیکن ہمیں آپ بتائیں کہ ان کی طرف سے کوئی ایسی چیز جو بالکل حقائق کے برعکس ہو یا حقائق پر مبنی ہو، کیا انہوں نے کوئی ایسی چیز بھی پیش کی ہے؟ انہوں نے اب تک کورٹ کو کوئی چیز ایسی نہیں دی ہے جو سچی ہو۔
ہر ڈاکیومنٹ جھوٹا ہے. انہوں نے اپنے بارے میں بھی جو کورٹس کو بتایا ہے اپنے ریلیجن کے حوالے سے, اپنی دیگر معاملات کے حوالے سے, وہ سب جھوٹ ہے. اور میرے پاس بچے سے اس عرصے میں کبھی ملاقات کی ہے؟ جی, جب کورٹ نے اس کو پروڈیوس کروایا تھا 2017 میں تو میں اس سے ملی تھی, اور اس نے ہی مجھ سے ریکویسٹ کی کہ ماما مجھے شرم آتی ہے کورٹ آنے میں, آپ اس کیس کو ختم کر دیں. تو پھر میں نے وہ کورٹ سے ریکویسٹ کی تھی کہ ٹھیک ہے اب آپ اس کو ختم کر دیجیے. نہیں, آپ نے پھر اس سے رائٹ نہیں مانگا کہ آپ کے حوالے کر دیا جائے بچہ؟ نہیں, میں وہ ماشاءاللہ 19 ایئرس کا ہو گیا تھا, تو میں کورٹ اس کی مرضی پوچھتی, اور اس نے مجھ سے کہا کہ میں کمفرٹیبل ہوں, اب اتنا وقت گزر گیا ہے تو آپ اب مت کیجئے, مجھے شرم آتی ہے دوستوں میں اور اپنے ملنے والوں میں, یہ سب کیس ویس ختم کر دیجئے. ظاہر ہے وہ اب چھوٹا نہیں رہا تھا, وہ 17-18 ایئرس کا اگر ہو گیا ہے, اس نے ایک لمبا عرصہ گزار لیا اپنے باپ کے ساتھ, تو بہت زیادہ مائنڈ بھی اب واش آپ ہو چکا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں پر ایک کیس جس کا یہاں فیصلہ ہو چکا ہے اور آپ کے حق میں آ چکا ہے, سیم وہی کیس اگر کسی دوسری عدالت میں داخل کر دیا جائے اور کسی دوسرے صوبے میں اور آپ کو اس کا پتہ ہی نہ چلے, تو آپ کے وکیل کیا کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں کیا کارروائی ہو سکتی ہے؟ اس میں ہم نے 12(2) کی اپلیکیشن ہوتی ہے, جس میں ہم کورٹ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کورٹ کے ساتھ فورجری ہوئی ہے. میرا تو مسئلہ بعد میں آئے گا, پہلے تو ہم کورٹ کو یہ کنونس کریں گے کہ آپ کے ساتھ فورجری ہوئی ہے. اپلیکیشن ہم نے لگا دی ہے, کورٹ نے ہمیں انٹرم سٹے دے دیا ہے, اور اب ایک نیکسٹ ہیئرنگ جو ہے اس میں کورٹ ڈیسائیڈ کر لے گی, اور اس کے بعد یہ کیس اسلام آباد سے جو کراچی آیا ہے وہ کراچی میں ختم ہو جائے گا, لیکن ٹرائل کورٹ اسلام آباد کی وہاں کیس سٹارٹ ہو جائے گا, اور پھر جا کے ہمیں اس کیس کو نارمل کیسز کی طرح لڑنا پڑے گا. آپ کا خیال یہ ہے کہ وہاں سے کورٹ کراچی شفٹ ہو سکتا ہے کیس جو ہے, وہاں سے یہاں پر کیس شفٹ, جو کیس آپ کے خلاف کیا گیا اسلام آباد, جبکہ آپ کراچی میں رہتی ہیں, یہ تو سب ہم جانتے ہیں کہ آپ کراچی میں ہیں, آپ اسلام آباد میں کبھی نہیں رہی ہیں, تو یہاں کراچی میں رہتی ہیں آپ, تو کیا کیس بھی کراچی میں شفٹ کیا جائے گا جو آپ پر چلتا رہا؟ مجھے لیگلی تو نہیں پتا کہ کیا اس میں گنجائش ہے, جتنا مجھے بتایا گیا ہے اس حساب سے کیس ٹرانسفر نہیں ہو سکتا, کیس ڈسپوز آف ہو سکتا ہے اسٹیبلش ہونے کے بعد کہ کورٹ کے ساتھ فورجری کی گئی ہے. ڈسپوز آف تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کورٹ میں آپ کی نمائندگی ہو, آپ کے وکیل جائیں یا آپ جائیں تو ایسا ہو سکتا ہے. جی بالکل, میرے وکیل ہیں وہاں موجود اور وہ اس کیس کو دیکھیں گے, اور اگر کورٹ مجھے ان پرسن کال کرے گی تو میں ضرور جاؤں گی. آپ کا خیال ہے کہ وہاں جانا آپ کو کوئی خطرات لاحق نہیں ہوں گے؟ دیکھیے, خطرات تو مجھے ہیں اور میں ان سے لڑ بھی رہی ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جتنا مجھے مالی طور پہ پریشان کیا گیا ہے, جتنا ہم سب کی زندگیاں مزریبل کی گئی ہیں, ہم تو 10 سال سے وہ فیس کر ہی رہے ہیں. اب سٹیج یہ آ گئی ہے کہ قانوناً اور شرعاً میں ایک شخص سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے. اس بات کو فیملی میٹر کہہ کے اتنا ڈیلے کیا گیا ہے کہ اب میں یہ چاہتی ہوں کہ کچھ بھی ہو, زندگی رہے نہ رہے, لیکن جتنے دن میں زندہ ہوں کم سے کم میں اس چیز کو فائٹ کر لوں. دیکھیے لغاری صاحب, میں تو ایک بہرحال اس قابل عورت تھی, APNS کی ممبر ہوں, CPNE کی ممبر ہوں, کہ میں یہاں تک پہنچ گئی. میں میں نے وکیل قرضے لے کے کیے ہیں 10-11 سال, میرے سٹاف پہ جو FIRs تھیں اس کے لیے, لیکن اب مجھے ہیبت ہوتی ہے سوچ کے کہ ایک عام پاکستانی عورت کیسے سروائیو کرے گی جب اس طرح کے لوگ جو کہ سٹرک آف ہیں آرمی نے اس شخص کو سٹرک آف کیا ہے, یہ پارلیمنٹیرین بن کے بیٹھا ہوا ہے اور ہراس کر رہا ہے, اور شرم بھی نہیں ہے کہ آپ ایک ایسی جگہ پہ ہیں جہاں آپ کو اب بہرحال اپنی ڈگنیٹی رکھنی چاہیے. ناظرین, یہ ہے ایک صورتحال جو ایک خاتون کے ساتھ, ایک صحافی کے ساتھ, ایک قابل احترام خاندان سے تعلق رکھنے والی. ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ان کا خاندان جو ہے وہ بہت بڑے شعبوں میں رہا ہے. انور مقصود ان کے ماموں ہیں, اور فاطمہ ثریا بجیا ان کی غالباً خالہ تھیں, اور زبیدہ آپا جن کا نام دنیا جانتی ہے, جو کوکنگ کے بارے میں ایک بڑی شخصیت تھیں, وہ ان کی خالہ. اور یہ ایک بڑا خاندان. ان کے جو ماموں تھے وہ سابق چیف سیکرٹری تھے انفارمیشن کے, احمد مقصود حمیدی, بہت پہلے 30 سال پہلے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.